بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. The ayah we read in the beginning of Mehreen Jina Merna. This book is based on the ayah of the Quran. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Say, being said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, indeed my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds. No partner has He, and this I have been commanded, and I am the first among you of the Muslims. After giving the best manner of giving news of the death of a loved one, so how should the listener reply? आजकल आप देख रहे हैं ये ट्रेंड बहुत है, RIP लिख लेते, RIP rest in peace. So really this ये जो है सुन्नत से तो हमने कहीं नहीं देखा ये statement है. और rest in peace is like saying कि अल्लाह की तरफ से he will rest in peace. बट ये तो सब अल्लाह के फैसले हैं. हमें दुआएं प्यारी प्यारी सिखाई गई हैं, मग़फ़िरत की दुआएं सिखाई गई हैं, जो which we should alive in the sunnah. When we hear of the death of anybody, कि वो मग़फ़िरत की दुआएं, ताज़ियत की दुआएं जो हमने पढ़ी हैं पिछली सफ़ों में, वो हम उसकी रिवाइवल करें. जो सुन्नत की दुआएं हैं वो हम पढ़ें इंस्टेड. और एक जो बहुत खूबसूरत दुआ थी हजरत उम्मे सलमा की कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा जुदनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा. बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि we belong to Allah and to him shall be returned. O Allah, reward me for my affliction. कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग रहे मुसीबत में कि अल्लाह ये जो मुसीबत है इसमें मुझे अजर दे दे. उसके अलावा क्या है? And give me something better than it in exchange for it. कि आप उस वक्त भी अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं कि इससे बेहतर मुझे इनायत फरमा दे. और ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा की जब मौत हुई थी तो उम्मे सलमा को सिखाया था. और आप में से काफ़ी सारों को पता होगा कि उसके बाद शी मैरिड आवर बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसके अलावा जो जहन में एक और मेरी बात आ रही थी कि जब हमने बच्चों को बताना होता है कि अबाउट द डेथ ऑफ अ वेरी लव्ड वन, वो हम किस तरह बताएं, वो कम्युनिकेट कैसे करें इन द. मुझे बहुत एक प्यारा सा लगा कि एक हमारी प्यारी बहन है इस्लामाबाद में, तहसीन, जो गुसल टीम में दिखी है अभी, तो उनने बच्चों के लिए एक वीडियो क्लिप बनाया था. तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. उसमें एक किताब भी है जो आप शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ, और वो किताब का नाम भी आपको हम बता देंगे इंशाल्लाह. और यहाँ पर दावा बुक्स कराची में तो अवेलेबल है. इनफैक्ट मैंने अपनी इसकी बेटी के लिए भी ली थी, वो हैड लॉस्ट हर ग्रैंडफादर. तो ये आप सुने इसको और देखें कि बहुत बेहतरीन तौर पे ये बता रही है बच्चों को हाउ टू. बिकॉज देखिए, बाय नॉट टेकिंग द चिल्ड्रन, बाय नॉट टॉकिंग टू देम अबाउट डेथ इज नॉट द आंसर. We need to educate them. उनको तालीम देनी है हमें. जी. The question arises that just like we learned about the plants and the fish and everything else, they become a part of the soil. So when we leave this world to meet Allah Ta'ala, and our ruh, meaning the ruh, the soul, when we have left this world, what will happen to our body? So let's find out with this video. I'm going to link it in the description below. You can see it later. But what happens is that eventually only the bones are left, and over time even the bones become like a powder kind of a thingy, and that actually that actually acts like nutrients and food for new life, like plants and other
like plants and trees and other stuff, so that they can grow healthier. Just like we just learned from the plant example. Okay, so the next thing is that dying is an English term, and you know how we say that they died, or we say that wo mar gaya. Well, that's not a very nice way to put it. You know, when someone passes away, I think a more appropriate thing to say is that they passed away, or unka intiqal ho gaya, which means intiqal means transfer, or because what we are trying to say is that they have moved on to the next world, or they have passed away, or they have transferred to the next world. So that's why we should try and avoid saying ke wo mar gaya, yeah, they died, because that's a little bit rude also. The next thing is, what should we say to someone who has lost their dear ones, जिनका कोई करीबी इंतकाल करके चला गया है, ठीक है? So the person जिसका इंतकाल हो गया है, so they have been transferred to the next world, and hopefully, inshallah ta'ala, they will meet Allah ta'ala and they are in a better place. But the people who have been left behind, they are going to feel very sad and they are going to really miss them. So what should we say to them? So the first thing is that, you know, maybe we can say to them, maybe, you know, we can hold their hand, we can hug them, you know, we can give them maybe a back rub or something, you know, kind of make them feel better. And some of you said that we can say, koi baat nahi, khair hai. Well, that's also very kind of you. But we have been taught this dua, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, which means to Allah we belong and to Him shall we return. And you see, when my Nani passed away, I was really sad because I was really close to her. And even though I knew that she was in a better place, I really missed her. So then someone told me that to Allah we belong and to Him we shall return. And then suddenly I was like, oh yeah, you know, we all have to go back to Allah Ta'ala. We belong to Allah Ta'ala. So one day I'll be able to meet my Nani again. Isn't that amazing? Oh yeah, then, you know, I didn't feel so sad like I was feeling before. So for homework, I want you guys to read this amazing book called Grandpa Passes Away. And in this book, what happens is that this is Zed, so he loves his grandpa very much, and grandpa's best friend is Allah Ta'ala. But when he passes away, Zed really misses his grandpa, but he also, you know, finally realizes that grandpa is now with his best friend, Allah Ta'ala. And so then he kind of feels better, okay? So another thing I want to discuss with you is that, you know, why do we then, you know, if this is such a natural process, you know, if it's happening all around us, then why do we feel so uncomfortable talking about it? Why do you say stuff like, किसी और topic पे हम बात करते हैं, please don't talk about death, it's so weird and stuff like that, okay? That is because we are somehow, you know, we watch all these cartoons and movies about Halloween and about these graveyards and, you know, zombies coming out of it and weird stuff and haunted houses and ghosts. Well, all that is not true, okay? That does not happen. What should be happening is that every time we pass by a graveyard, we should look at it and we should be reminded of the fact that we all have to return to Allah Ta'ala one day, okay? There is nothing scary or there is nothing to be, you know, freaked out about, you know? So as Muslims, you know, we have to believe that all of these things that we are watching are all fake. They're not real, all right? So I want you guys to remember this part, and I want you guys to observe around you, look at the plants, look at the flowers, find out in everything how this natural process is taking place, okay? Take care. Allah Hafiz. Jazakallah khair Sadia for sharing us this clip. तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने बताया कि बच्चों को आप environment से लिंक करके और उनको बताएं कि how the deceased is now with his friend. So inshallah, it will become very easy for the child to absorb what is happening. ठीक है. Also एक दो चीजें हम देखते हैं कि जब when we are, you know, sharing with others the news of a death of a you know, beloved one, sometimes it happens we ourselves need the strength. जब हम लोगों को संभाल रहे होते हैं, लोगों के साथ हम उनको हेल्प कर रहे होते हैं, हमें खुद भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल ट्रॉमा हो रहा होता है. And the best thing is कि अपने ईमान को और strengthen करें, जैसे we have read throughout
میرا جینا میرا مرنا فرام دا بگننگ کہ اپنی لائف اسٹائل میں ایمان میں ہم نے we have to increase our ایمان, our strength, our internal, emotional, physical, spiritual, روحانی, جسمانی, اور we have to become stronger that way. Then only we can help others as well. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اب موو کرتے ہیں آگے اور ہم صبر کے چیپٹر پہ آتے ہیں. یہ اردو کے پیج نمبر 81 پر ہے اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ صبر ہے کیا. بہت آپ لوگوں نے صبر کے متعلق پڑھا ہوا بھی ہوئے گا. وہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کی ایک یاد دہانی ہو جائے گی, اور جنہوں نے اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا تو ان کے لیے ایک انفارمیشن ہوئے گی, اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ سب کوشش کریں گے. صبر کے لغوی معنی ہیں روک کے رکھنا. زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو, تمام پریشانیوں, مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کرنا, اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ بالکل ہر نیگیٹو ری ایکشن سے روکنا اور اپنے آپ کو قابو کرنا, اس کو صبر کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے کہ یہ جو صبر کی کوالٹی ہے نا, یہ ہمارے پیغمبروں کے اندر بہت تھی کہ مشکل سے مشکل حالات میں ہم ان کے دیکھتے ہیں ایگزامپلس ان کے صبر کا. تو ہمیں اپنے آپ کو یاد دہانا ہے کہ اللہ loves those people, اللہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو مشکل وقتوں میں بھی پازیٹیو ری ایکشنز رکھتے ہیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں پازیٹیولی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیات ہیں, ان میں سے ایک دو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. ان کے پاس آپ اس کو ویژولائز کریں. میں کہتی ہوں کہ اپنی اگر آپ نے آنکھیں بھی بند کر کے ویژولائز کریں گے, ہوئے گا کیا, ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو, صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے. بخشش اور بڑا انعام. تو جب آپ کو مشکل لگ رہا ہوئے صبر کرنے کا, تو ان آیات کو ویژولائز کرنے شروع ہو جائیں کہ فرشتے ہر باب سے آئیں گے, سلام دیں گے مجھے, یہ جو اس موقع پہ میں صبر کر رہی ہوں, میرے لیے بخشش, انعام, ریوارڈز ہیں. جو لوگ بے صبری کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ موت کے وقت پہ, دیکھیں وہ جو بے صبری ہے نا, وہ آگے جا کے ان کو ریگریٹس ہی ہوتی ہیں بے صبری کی, جو انہیں بے صبری دکھائی اس وقت. اینڈ اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہم دیکھتے کیا ہوتے کہ لوگ الجھنے لگ جاتے, آرگیومنٹس کرنے لگتے, اور ایک بدمزگی شروع ہو جاتی ہے. ریممبر, دو اوقات ہوتے ہیں, ایک شادی کے اور ایک وفات کے وقت, جب یہ سارے بدمزگیاں شروع ہوتی خاص طور پہ. سو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں اس وقت, اور اپنے ایٹیٹیوڈ, اپنے رویے کو قابو میں رکھیں. صبر جو ہے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک روشنی ہے. اگین میں اس کو کہتی ہوں, آپ کو ویژولائز کریں کہ ایک روشنی ہے. تو اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اس روشنی کے لیے کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے. اور صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے, بعد میں تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ میں گئی تھی, ینگ ڈیتھ تھی ایک ٹوین لڑکے کی, ہماری فیملی میں تھی. اسی دن اس کے بھائی کی شادی تھی, اور اس کو ینگ 22 ایئر اولڈ بوائے, اس کو سڈن اٹیک ہوا, نہیں ڈرے. جب میں وہاں پہنچی تو میں نے یہ دیکھا, ماں کا تو بہت برا حال تھا کہ وہ جو نہیں کہتے کہ بے ہوشیوں کے عالم میں تھی, وہ بے ہوش ہوتی پھر اٹھتی, پھر بے ہوش ہوتی پھر اٹھتی.
تو جو ساری گرد خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، نمازیں جا رہی تھی، اذانیں ہو رہی تھی، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا نمازوں میں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے، اور دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو کس چیز سے؟ صبر اور صلاح، دونوں چیزوں سے. تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت جب یہ حادثہ آتا ہے کسی کی بھی زندگی میں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو، لیکن اس کو بہت زیادہ صبر اس وقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اینڈ آن دا ادر ہینڈ مجھے ایک اور یاد ہے کہ ایک اور ہمارے جاننے والے ان کی بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی by drowning, he fell into the water to save someone. وہ پانی میں کودا کہ دوسرے کی جان بچانے، اور وہ خود he drowned. تو وہ جو لوگ بھی آ رہے تھے ان کو سنبھال رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی الحمدللہ الحمدللہ. اب یہ دو سینیریوز میں نے آپ کو دکھا دی. تو یہ ممکن ہے کہ یہ صبر کیا جائے ایسے وقت پہ. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اوکیزنس ہیں جن پہ صبر کا خاص طور پہ مینشنڈ ہے، اسپیشلی آن لوزنگ آئی سائٹ، نگاہوں کا جانا، پھر پلیگ کا ہونا، پھر ایپیلیپٹک فٹ پہ. آپ لوگوں کے پاس اگر ہائی لائٹر ہے وہ آپ ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں. پھر غصے میں صبر، اور یہ آپ نے اور میں نے جو ہے، یہ ہمارا بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم نے ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس پہ مجھے آتا ہے غصہ، اور میں نے اب کوشش کرنی ہے کہ اس وقت میں صبر کروں. اسپیشلی آئیڈینٹیفائی، خاص طور پہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پہ مجھے غصہ آ رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دشمن کے ساتھ کھڑے میں اس کے ساتھ صبر کرنا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ایٹ این ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ، کہ بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا. ایک تو وہ موت آتی ہے کسی کی جب کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی اولڈ ایج ہوتی ہے، تو ایک کوئی نہ کوئی آپ کی پریپریشن ہوتی ہے ذہنی طور پہ کہ یہ مشکل وقت ہے مریض کے لیے بھی اور ایک اولڈ ایج کے ساتھ. اور جب سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کیس ہوتا ہے، یا بہت جوانی کی ڈیتھ ہوتی ہے، یا بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو یہ بہت ایک مشکل، اور زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ رونا جب موت واقع ہوتی ہے، shedding tears at the death of a loved one against patience. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اینالائز کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک سائن ہے ویکنس کی، کمزوری کی، اپنی ایمان کی، جب ہم روتے ہیں، یا یہ نیچرل ہے. ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں رو رہا یا بہت کوئی رو بھی رہا ہے، تو اس کا ہو سکتا ہے اس وقت وہ رات کو رویا ہے، ابھی اس کو رونا نہیں آ رہا، تو اس کو زیادہ پش بھی نہ کریں. تم رو تم رو کیوں نہیں رہے. یہ ہم لوگوں کی بھی ایک تھوڑی سی عادت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو رو ہی نہیں رہا. Maybe that person is in shock right now. اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں. لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی، ایک ان کے جو دکھ ہم دیکھتے ہیں، ان کی مالی حالات، ان کی پاورٹی، ان کا بھوک، ان کا ہنگر، وہ ایک الگ تکلیف ہم دیکھتے ہیں جو صحابہ کرام نے ایکسپیرینس کیا تھا ان کے ساتھ رہنے. لیکن ایک الگ ایکسپیرینس ان کا تھا جب انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو دیکھے جو غم کے آنسو تھے، ایک ٹریجڈی کے آنسو تھے. سو یہ ایک بہت ہی موونگ ایکسپیرینس تھا.
اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کے جو 7 ان کے آف اسپرنگ تھے ان میں سے ان کے 6 کو دفنایا. ٹھیک ہے, اور ہم ان کو کٹھا گروپ کر لیتے ہیں کہ ان نے ان 6 کو دفنایا تھا. حضرت بی بی فاطمہ رہ گئی تھی رضی اللہ عنہا. 2 ان کے جو بیٹے تھے وہ انفنسی بچپن میں ہی فوت ہو گئے. پھر ان کی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ جوان ہوئی اور ان کی شادیاں ہوئی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا. اب بی بی فاطمہ was between her and the gap of baby Ibrahim was 20 years. آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے جب یہ بیبی پیدا ہوا, and he was very very happy and he would hold the baby. وہ مسجد لے کے جاتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے اور میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے, on our father نام ان کا رکھا ہے ابراہیم. He was very happy and baby Ibrahim was 16 months old. 16 مہینے جو ہوتے ہیں نا بچے کے, آپ ویژولائز کریں کہ اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے 16 مہینے, اور کتنا پیارا وقت ہوتا ہے 16 مہینے کا. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفن جاتے تھے, ان کی جو ویٹ نرس تھی اس کو وزٹ کرنے جاتے تھے اپنے بچے کو, بہت خوش ہوتے اور صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. خبر ملتی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, a Muslim whose 3 children die before the age of puberty will be guaranteed paradise by Allah due to his mercy upon him. اب کیا ہوتا ہے کہ خبر ملتی ہے ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور وہ جو ویٹ نرس ہے جو دودھ پلانے والی ہے ان کی, وہ بلا رہی ہیں کہ یہ تو لگ رہا ہے ان کا بالکل آخری وقت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چند صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں بلیک سمتھ کے پاس, ابو سیف رضی اللہ عنہ جو ہسبینڈ تھے ویٹ نرس کے, اور وہ اجازت مانگتے اندر داخل ہونے کی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو والد ہیں انہیں حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھایا. یہ وہی حضرت ابراہیم ہے ایز اے بیبی. دیکھیں یہ وہ بچہ ہے جن کو ان نے وہ ساری سنتیں پوری کی جو وہ دوسرے بچوں کے لیے کرتے تھے, تہنیک اور اذان دینا کانوں میں, یہ ساری سنتیں انہوں نے صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی. تو وہ ان کو اپنی گود میں لیتے ہیں. لکھتے ہیں کہ he took him in his arms and kissed him and smelled him. انہوں نے اس کو خوشبو سنی اپنے بچے کی, اپنی اولاد کی. And he says later we entered Abu Saif's house and at that time Ibrahim was in his last breaths. مطلب کہ وہ سانسیں لے رہے تھے تیز تیز, ان کی لاسٹ بریتھس تھی, سانسیں آخری تھی. اس وقت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے, ان کی آنکھیں بھر گئی آنسو سے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ, او اللہ سے رسول, even you are weeping. وہ تھوڑے گھبرا گئے کہ یہ تو ہمارے رسول ہیں, یہ تو ایمان کا ان کا کیا لیول ہے, اور یہ بھی رو رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ہمیں کہ it is okay to feel sad, it is okay to cry, it is okay to grieve. And this is what we learn from our Prophet sallallahu alaihi wasallam. And imagine him holding his baby in his arms, the father. And he says, the eyes are shedding tears and the heart is grieved. تو آنکھوں میں سے تو آنسو نکل رہے ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا. اور صحابہ کرام کا بھی دیکھیں, to see your loved one in this state was a big trial for them as well. And Nabi sallallahu alaihi wasallam says, and we will not say except what pleases our Lord, O Ibrahim, indeed we are grieved on your separation.
تو آپ سوچیں کہ اس وقت بھی انہوں نے یاد یہ کیا کہ ہم وہی کہیں گے جو اللہ پسند کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اینڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبی ابراہیم کو غسل دیا, ان کو شراؤٹ کیا, ان کا نماز جنازہ پڑھا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بہت بڑا سبق ہے آف پیشنس. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایکلپس ہوا, اینڈ اس پہ پوچھا گیا کہ از دس ایکلپس ڈیو ٹو دا ڈیتھ آف ابراہیم. اینڈ آپ سوچیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اینڈ ہز مشن از کلیئر ٹو ہم, کہ اس وقت بھی انہوں نے دعویٰ نہیں چھوڑا. انہوں نے سمجھایا کہ the eclipse has nothing to do with the death or birth of anyone. So this very, very moving experience for us, by the example of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, کہ ان کو دیکھیں کہ ان کو ان کا مشن پتا تھا, وہ ایک ٹیچر تھے, اور انہوں نے اس وقت بھی جب ان کا اتنا غم سے دل بھرا ہوا تھا, in his hardest of moments, in the toughest of moments in his life, even then he remembered Allah. He remembered his mission, and this is a big lesson for each one of us in the sabr of Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو اس کے لیے جو ہے یاد رکھیے گا کہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہم نے نکالنے جس سے ہم اللہ کو ناراض کریں. فار ایگزامپل, میں نے خود سنا, میں نے تو اتنی دعائیں کی, میں نے اللہ سے اتنا مانگا اپنے باپ کے لیے, ان کی صحت کے لیے, اتنی دعائیں کی اللہ, لیکن نہیں کوئی دعائیں سنی گئی, نہیں میرا باپ بولتے تھے. اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, اس سے ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. اینڈ انلیس وی آر in that awareness level that these are wrong statements, we will continue to say them and we hear them around us. Aware کریں کہ یہ درست نہیں ہے, اس طرح سے غلط بات کریں. How to be patient? It is actually مرحلہ ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے, اور وہ ہے سب سے پہلے اس کی کوشش کرنا. کوشش کرنا, کیسے کوشش کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اللہ کی خاطر کوشش کرنا. آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کوشش کرنا, صبر کرنا. نہ آپ نے پریٹینڈ کرنے کے لیے, نہ آپ نے یہ کہنا کہ بھئی میں تو I want to be on that ایمان کا لیول and I just will not show any weakness. No. اللہ کی خاطر کریں, for the pleasure of Allah, for the reward of Allah giving us the reward. So first and foremost is اپنی نیت کو خالص کریں, اپنے آپ کو سنسیئر کرنے کہ میں نے اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہے. پھر ہمیں یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے صبر کا. ہم نے ابھی پڑھی نا, آیات پڑھی تھی, بخشش ہے, اجر ہے, اس میں فرشتے سلام کریں گے, آنر دیں گے ہمیں انشاءاللہ. اینڈ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوا تھا جنہوں نے صبر نہیں کیا. اینڈ ایک چیز اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں اگر صبر کروں یا نہ, if I am patient or I am not, my fate is ordained. یہ تو ہو کے ہی رہے گا. اگر میں چیخوں گی, چلاؤں گی, اور میں کوئی ایسے الفاظ بولوں گی which will be invoking the displeasure of Allah, things will not change. But what am I losing out right now is my ajr by not being patient. تو اس کے لیے دعا کرنی ہے, بیکاز دعا انشاءاللہ ہم خود اپنے طور پہ صبر کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا ہے ٹائمس. تو اس کے لیے دعا مانگیں, رب سے دعا مانگیں, رب سے دعا مانگیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دو آدمی سامنے آ گئی تھی, جالوت کی اور طالوت کی. اب آپ دیکھیں کہ انیمی سامنے اور ان کے بٹالین سامنے, اور جو مسلمان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چڑھے آ رہے ہیں ہمارے اوپر, یہ ہمارے دشمن.
اینڈ انہوں نے کیا کی, انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. انہوں نے اس وقت کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کچھ ہمیں بھیج دے, انہوں نے کہا رب سے دعا مانگی ربنا افرغ, اور جو ہے نا افرغ عربی میں افراغ سے ہے, ایمٹینس, لائک جگ یا کوئی ویسل ہے اس کو ایمٹی کر دیں till the last drop. So imagine they are asking Allah کہ وہ پورا جگ of صبر till the last drop ہم پہ اڈیل دے. سو آپ سوچیں کوئی چیز آپ پہ اڈیلی جاتی ہے جو drenched in it, تو آپ سوچیں کہ پورا صبر اگر ڈرینچ ہو جائے انسان پر تو وہ پھر کس طرح سے اس کے اندر اسٹرینتھ آئے گی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. Our Lord pour upon us patience and plant firmly our feet, اور ہمارے قدموں کو جما دے. یہ انہوں نے دعا میں. پھر نماز سے یہ بھی ہم نے سے پہلے بھی پڑھا کہ کسی بھی مشکل وقت میں incline towards Allah as much as possible. اس وقت صبر نہیں ہوگا, اٹھیں 2 نفل پڑھیں, جیسی خبر ملتی اٹھیں 2 نفل پڑھیں, اور جتنا بے صبری کا وقت آئے گا اٹھیں اور 2 نفل پڑھیں, rather than picking up the phone and just talking to people about what has happened. Talk to Allah, cry with Allah, go into sajda and read your du'as, اور اپنی والنٹری نمازیں اس وقت پڑھیں. اینڈ تو یہ توفیق, اللہ کی توفیق ہوئے گی تو یہ صبر ملے گا. اور ہم نے یہ بھی ابھی مینشن کیا تھا کہ ہاؤ صبر از ایٹ دا ویری فرسٹ پرک, پہلی چوٹ پہ صبر ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed by a woman while she was weeping over a grave. And he said to her, be afraid of Allah and be patient. ایک عورت تھی وہ قبر کے پاس رو رہی تھی, اور یہ گزرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو. اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا, اور اس نے کہا go away from me, for you do not know my calamity. اکثر ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی, کہ if we try and console someone and tell them what is the ajr, kehte please leave me alone, you have no idea what I'm going through. ہوتا ہے نا کبھی ایسا ہمارے ساتھ بھی, کوئی بات نہیں, ہمارے نبی کے ساتھ بھی نہیں ایسے. He left her and proceeded. A man passed by and asked her, what has Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam said to you? ایک آدمی گزرا, اس نے اس عورت سے پوچھا کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ She replied, I did not recognize him. The man said, he was Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas radiyallahu anhu added, so that the woman came to the gate of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she did not find the gatekeeper there, and she said, O Allah's Apostle sallallahu alaihi wasallam, by Allah, Allah ki qasam, I did not recognize you. Now unko usko pashtawa ho raha hai कि how she spoke to him. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि सब्र पहली चोट पे होता है. Patience is at the first stroke of a calamity. तो जब उस वक्त जब वो एकदम ट्रायल आता है, the news of the death of someone, the news of a terminal illness, the news of an accident, the news of a loss. उस दिन मैं देख रही थी कि किसी ने भेजा हुआ था इतना प्यारा छोटा सा picture थी of a man, how he heard that his shop was burnt down, and he's saying कि मुझे वुज़ू का पानी दे, और उसने वुज़ू का पानी लिया और उसने 2 नफल पढ़ लिए, और उसने फौरन अल्लाह के आगे सजदा किया. तो हैं ऐसे भी लोग हैं, कोशिश कर इंशाल्लाह सब्र आता है. Enjoining patience, एक दूसरे को हम एक दूसरे के गम में याद दिलाएं of the ajr of patience. आजकल क्या कहते हैं, everyone to his own. Religion is a personal matter. But हम क्या सीखते हैं कि Muslims are like one body of a person. If the eye is sore, the whole body aches.
And if the head aches, the whole body aches. So we do not need to distance ourselves. Of course, हमने मौका देखना है, हमने हिकमत हमने होनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, क्या कुछ लिख के कहना चाहिए, या कुछ हमें being a role model हम उनको सिखा सकें किस तरह से बेहतरीन सब्र करना चाहिए. Sometimes you don't even know who the deceased is, उनकी personality, उनका character. आप प्यार से उनसे कह सकते हैं, इनके आसार बताएं, इनके मुताल्लिक मुझे कोई बातें बताएं, इनकी पॉजिटिव क्या करते थे, और देन वो आपको बताएंगे कि ये इस तरह से मेरी वालदा या फलाना शख्स उनके ये people want to talk about the beloved ones, but वो जो पॉजिटिव चीजें उनके नेक कैरेक्टर के मुताल्लिक वो चीजें आप पूछ सकते हैं. और अगर उनमें कोई ऐसी बात है जो गुनाह की बात है, कोई सिंफुल बात है, उसको उसी वक्त कोशिश करें कि वो ना बात करें और कवर इट अप हमसे, इसलिए कि देखिए उनका मामला और अल्लाह का मामला है. तो हमने एज दाइज वी नीड टू मेक श्योर दैट हम उसमें ना पड़े और उनकी कोई बात में हम कमेंट ना करें एक्सेप्ट पॉजिटिव. देन वी कम टू नोहा ओबैन. And what is wailing and lamenting? Basically, this is something which is not permissible in Islam. Of course, it is natural to cry at the time of sorrow. रोने की इजाजत है, बिल्कुल natural है. उसके अलावा हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जब अयादत के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि क्या वो मर चुके हैं? Has he died? And the Sahaba Karam said no. Oh, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam and the Prophet sallallahu alaihi wasallam wept. And when the people saw the weeping of Allah's apostle, they all wept. And he sallallahu alaihi wasallam said, will you listen? Allah does not punish for shedding tears, nor for the grief of the heart, but he punishes or bestows his mercy because of this. And he pointed to his tongue and added, the deceased is punished for the wailing of his relatives over him. तो जो जबान है नोहा करना, उसकी वजह से जो है जो मरहूम है उसको तकलीफ पहुंच सकती है. तो नाउ कमिंग बैक टू विल, वसीयत, उसमें हमें ये भी अपनी वसीयत में हमने डाल सकते हैं कि मेरी वफात के बाद कोई वेलिंग और लेमेंटिंग और ऊंची आवाज से नहीं रोना. और आपको पता है आजकल खास तौर पे औरतें हायर की जाती हैं, उसके अलावा फैमिली की औरतें वो जानबूझ के ऐसे ऊंची आवाज से भी रोती हैं या बातें करती हैं जिससे वजह से बाकियों को भी रुलाना चाहिए. एंड दिस हैपेंस अ लॉट इन विलेजेस एक्चुअली. तो who is going to educate them? Who is going to tell them that this is not permissible? आप और मैं जो आज बैठे इस सेशन में, हम अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले लें कि कम से कम एक इंसान को तो हम इसके मुताबिक बताएं कि किस तरह से रोने की इजाजत है, लेकिन चीखना, कपड़े फाड़ना एंड आपने वो सीन्स पता नहीं देखे कि नहीं, दुपट्टा बिल्कुल उतारा हुआ होता है एंड बाल बिखरे हुए होते हैं एंड बॉडी लेके जा रहे हैं, द डॉटर इज रनिंग आफ्टर द बॉडी ऑफ हर फादर with all the men coming to looking at her. So ये इन चीजों का बहुत ज्यादा हमें अवेयरनेस लेकर आना है अपने गिर्द गिर्द माहौल में. देखिए व्यूइंग ऑफ द बॉडी, इसकी कोई सुन्नत से हमें हदीस नहीं मिलती कि आप आए और आके चेहरा खोलें और गुस्ल के बाद आप सब आके टर्न बाय टर्न चक्कर लगाएं, सी द बॉडी. जी अगर कोई क्लोज फैमिली है, they would like to see their beloved deceased, close friends हैं who have, but एक जनरल आप रख लें कि कम आए और बुलाएं और व्यू करें, उसकी कोई हमें सुन्नत से दलील नहीं होती. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में है, विच इज उसको कहते हैं कि व्यूइंग करें एंड द बॉडी इज डिस्प्लेड एंड एवरीथिंग एंड वो अवेकनिंग उनमें होती है. तो कोई पर्पस एक्चुअली नहीं है हमारे इस्लाम में व्यूइंग का, बिकॉज आपने ये देखना है कि शक्ल देखने से क्या हमें कोई टाइटल देना है,
کہ اس پہ نور بہت آ رہا ہے یا اس کی مسکراہٹ آ رہی ہے. ہم نے سارے علامات پڑھے تھے نا کہ جو فرائیڈے کے اور پسینے کے ہم نے جو پڑھے تھے لاسٹ ٹائم کہ یہ علامات ہیں اور اس پہ بھی وی کین ناٹ گیو فائنل ورڈکٹ. تو اس میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا اسمائل کا. آف کورس اٹ مے بی پاسبل کہ وہ فرشتے دیکھ کے وہ اسمائل کر گئے یا نور ہوئے, بٹ دا تھنگ از ہم میں سے کوئی فائنل اس پہ ورڈکٹ نہیں پاس کر سکتا. تو پرپس کیا ہے؟ تو the close ones can be near their loved ones, they can kiss their loved ones, and مجھے معلوم نہیں تھا کہ kissing is permitted to the deceased. I remember when my own father expired, and when I came near the Mayyit, and very naturally I went and I just kissed him. تو وہ عورتیں جو گرد گرد بیٹھی ہوئی تھیں, دس واز مینی 35 years ago, انہوں نے مجھے کہا تم کر کیا رہی ہو, تم نے تو ان کا وضو ہی توڑ دیا جو ان کا غسل سے ہو گیا. اینڈ the guilt remained with me for years and years and years, that why did I kiss him, and کیا ان کے لیے میں نے مشکل میں ان کو ڈال دیا, ان کا وضو ٹوٹ گیا. And then alhamdulillah when I read and the peace came to me. That's why I'm saying کہ ہمارے لیے for each one of us بہت ضروری ہے کہ we know where the limits are and what is permissible and what is not permissible. Chapter on washing the dead body, I would like to pause and ask any of you if anyone wants to comment or has a question. So let's take that. Please raise your hands. And ایک بات بتانی تھی. میں مدر پاسڈ اوے اباؤٹ 6 months ago. یہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا, ممی سیٹ کہ میں دیکھتی ہوں مجھے جب میرا جنازہ ہو نا, مجھے اس پہ تماش بینی نہیں. I don't want to be a تماش بینی. میرے بچے صرف میرا چہرہ دیکھیں, only my محرمس, that's it. I don't want any even ladies coming in, and she was so particular about it. And وہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے ساری زندگی خطائیں ہوئی ہیں. آئی تھنک کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ آ گئی ہیں نا کہ ڈیتھ از اے سیریس بزنس. ہم کہتے ہیں چل جائے گا, کچھ چیزیں نہیں چلیں گی. تو زندگی میں جب اویئرنیس نہیں, جب آ جائے گی, مجھے آ گئی ہے, پلیز میک شیور کہ میرے آخری مراحل کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا, وہ بہت رسپیکٹفلی اور اللہ کے وشز کے ساتھ کرنا. اینڈ اٹ ریئلی میڈ اے ڈفرنس. اینڈ یہ جو بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ خدیجہ نے اپنی والدہ کے متعلق بتائی, میل پہ صدقہ جاریہ فار ہر, دیٹ میک ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو اللہ's wishes. جو اللہ کے احکام اور سنت سے ہم نے سیکھا, اس کے مطابق ہمیں وصیت لکھنی چاہیے کہ اس کے مطابق ہی ہمارے آخری جو ہے نا یہ رسومات ہونی چاہیے. جی بس ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جیسے خدیجہ نے کہا تو میری بہرحال اتنی اویئرنیس نہیں تھی بہت ساری چیزیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں وہی دستور ہے کہ جی میت رکھی جاتی ہے اور دیکھ لیں. اس دوران میں 2 چیزیں ایسی ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ مجھے پتا تھا کہ نوحہ بین اور اونچی آواز میں رونا یا وہ سارا جو سلسلہ ہے, تو بہت کلوز ون کوئی she was doing that. There were 2 women. I simply I didn't want to میں اس وقت بالکل ریئیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں نے ان کو صرف اشارے سے کہا کہ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ نہ کریں, اس سے تکلیف ہوگی ان کو. آپ یقین مانیں آج تک بات نہیں کر رہی ہیں, وہ میری بہت کلوز ریلیٹیو ہیں, اور بہت برا مانا انہوں نے اس بات کا کہ میں نے ان کو ٹوکا, حالانکہ میں نے بہت سافٹلی بولا تھا, لیکن وہ انہیں بہت برا لگا. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بعد میں نے ان کو پرسنلی فون کر کے کہا کہ دیکھیں مجھے یہ پتا تھا, اس لیے میں نے کہا. دوسری ایک چیز مجھے چھوٹی سی یہ پوچھنی تھی کہ اسی طریقے سے جو مطلب یعنی جانے کا ٹائم ہو گیا میت کے, اب کوئی بہت جیسے میری ایک کلوز ریلیٹیو اگین میری مدر کی بھتیجی, وہ دیر سے پہنچی, دوبارہ انہوں نے کہا نہیں روکیں, پھر انہوں نے کہا جی چہرہ کھلوائیں. اب اس وقت یہ ہوا کہ میں I didn't want to be in confrontation, تو میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی. کس نے شاید چہرہ کھولا, انہوں نے دیکھا, پھر وہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں پھر ہمیں
جو ہم قرآن کے طالب علم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بیکاز یہ بڑا ایک ٹرکی سچویشن ہوتی ہے. آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے پہ چلیں، لیکن وہ دنیا داری اور جو رشتے دار ہوتے ہیں، اور اس میں بڑا ایک ایموشنل ایک سچویشن ہوتی ہے، تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے وہ آپ کو بیلنس کرنا. سو ہاؤ شوڈ وی بہیو؟ جی at these two times like I mentioned, شادی کے مواقع پہ اور موقع پہ اور ایسے موقعوں پہ نا اٹس اے ویری ویری سینسٹیو ٹائم، ایموشنلی سارے ہائیلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس میں جو پہلا آپ کا جو ہے جن میں آپ نے بالکل درست کیا، اور آپ نے بڑے اچھی طریقے سے ان کو اشارے سے خالی کہا کہ نہیں کرنا ہے. آپ نے یو ڈنٹ وربلی سب کے سامنے ان کو کچھ کہا. تو وہ بھی آپ کنٹینیو کریں، صلہ رحمی کرنا، ان سے کوشش کرتے رہنا. پھر آپ جیسے کوئی ان کو کہیں ملے یا ان کو کال کر لیں یا کچھ دے دیں، give them time also. انشاءاللہ they will realize. Maybe you can give them a copy of the book میرا جینا میرا مرنا. آپ کہیں کہ یہ آج کل میں پڑھ رہی ہوں، یہ میں and not them only. جیسے آپ اپنے ریلیٹیوز میں تھوڑے بانٹ لیں کتابیں کہ یہ نہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے آپ نے دے دیا نا، تو آپ کی طرف سے یہ میسج بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا. دوسرا یہ کہ اباؤٹ چہرہ دوبارہ کھلوانا بائی آپ کی جو دوسری رشتہ دار تھی. دیکھیے بہت اگر وہ نزدیک تھی اور اس وقت وہ کہہ رہی ہے کھولیں اور دیکھیں، اور اگر کوئی اس طرح سے نان محرمز پاس ہیں and it's a tough time, you can be a little firm on that کہ پلیز ابھی تو ان کو جانے دیں. بٹ اگر وہاں ابھی اٹھانے والے ہیں یا کچھ ہے and you can sort of open and let her see it, تو ان کو دکھا دیں, because that is not public viewing as such. وہ تو آپ کے close وہ تھی, she had an affiliation with her, and so it's okay, let it go as well, you know. ایک تو نیلوفر جو کہہ رہی ہیں نا, انہوں نے چیٹ میں لکھا ہے اللہ کے احکام فالو کرنے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں, صرف آخری وقت میں نہیں. ایک جو ارم بات کر رہی ہیں اس پہ یہ ہے کہ ارم نے جو آپ کہہ رہی ہیں نا مہرین, انہوں نے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا. انہوں نے نرمی سے کہا, انہوں نے آیا. اچھا, اب اگر اس کے باوجود اور صلہ رحمی کی کوشش کے باوجود بھی کوئی ناراض ہے, تو کیا اس خوف سے ہم صحیح چیز کرنا چھوڑ دیں گے, چاہے وہ شادی کا موقع ہو چاہے وہ ڈیتھ کا موقع ہو, بیکاز یو کین ناٹ ایور پلیز ایوری بڈی. یہ آپ سمجھ لیں جب آپ دین کے راستے پہ قدم رکھیں, ہر ایک خوش نہیں ہوگا. زندگی پاپولیرٹی کانٹیسٹ نہیں ہے, رب کو راضی کرنے آئے ہیں, لوگوں کو راضی کرنے نہیں آئے ہیں. تو آپ کو شاید بات تھوڑی وہ لگ رہی ہو, لیکن آپ دل کو نا بالکل ٹھنڈا کر لیں. آپ نے کچھ غلط نہیں کیا الحمدللہ, آپ نے بتایا, نرمی سے بتایا, آپ نے اس کے بعد بھی کوشش کی. جو ماشاءاللہ ٹپس دے رہی ہیں مہرین, حکمت کے ساتھ آپ کوشش کرتی رہیں گی. دیٹ از آل یو کین ڈو. اگر اس کے باوجود اللہ کی راہ پہ چلنے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو الحمدللہ کیا کر سکتے ہیں, بس اتنی بات. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی آپ شہر بانو, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی بس چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ جیسے میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس سے پہلے ہی شاید انہیں اندازہ تھا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو دو چیزیں ضرور کرنا, وہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے زیادہ دیر نہ کرنا مجھے اپنی میری منزل تک پہنچانے میں, اور دوسرے یہ کہ یہ مت کرنا کہ یہ ایک دن کھانا نہیں بنے گا دوسرے دن چولہا نہیں جلے گا, کہنے کہ اسی وقت کھانا پکانا اور خود کھانا اس لیے کہ جانا ہی ہے. اچھا, دوسری بات تو میرے اختیار میں تھی, پہلی بات میرے اختیار میں اس لحاظ سے نہیں تھی. میری ایک سسٹر اسلام آباد میں رہتی ہیں جو آج بھی بیمار ہے, اور میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں اماں کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جلدی اپنی منزل پر پہنچائیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو پتہ نہیں کیا سمجھا اور کہنے لگی کہ نہیں جب تک میں نہ آؤں اس تک ان کا جنازہ جو ہے وہ نہیں کرنا. تو مجھے ان کے جنازے کو دیر کرنا پڑی, جس کی وجہ سے میں آج تک شاید شرمندہ ہوں, لیکن
इस बात पे जब मैंने थोड़ा सा सख्ती की कि अम्मा की वसीयत यही थी, तो उस बात पे नाराजगी काफी अरसा रही, तकरीबन 1 साल तक। और मुझे वो वाइब्स मिलती रही कि इन्होंने जानबूझकर सब कुछ किया, इसलिए कि ये ऐसा चाहती थी कि इन्होंने ही चूंकि सब कुछ किया है तो आखिरी वक्त पे भी ये खुद अपना फैसला सादिर करें, और ये अक्सर होता है। तो ऐसे में मतलब किस तरह उनको समझाया जाए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी, ऐसा होता है कई बार। सबसे पहले तो आपको अल्लाह बहुत अजर दे आपकी नीयत पे, और आपने कोशिश की और आपने उनकी वसीयत पूरी करने की ट्राइड योर बेस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी कल ही मैं पढ़ रही थी अबाउट हाउ स्कॉलर्स ने, जैसे अगर आपको याद है ना, लास्ट टाइम नाजी ने भी ये बात की थी कि उनके भाई नाराज हो गए थे कि जब वो जनाजा उन्हें दफना दिया था उनकी वालदा को। तो अब जो स्कॉलर्स इजाजत देते हैं वो है कि आप वीडियो पे दिखा सकते हैं, नॉट टेक पिक्चर्स एज सच, बट लाइव जैसे जनाजा जा रहा है तो उस पर वो इजाजत देते हैं कि आप वीडियो पे उनको सारा दिखा सकते हैं, बिकॉज वक्त देर होता है पहुंचने में एवरीथिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोग रियलाइज नहीं करते कि मैयत को रोकना जो है वो सुन्नत के खिलाफ है, ठीक है। तो और अगर आप में से किसी ने देखा हुआ है कि मॉर्चरी में किस तरह से बॉडी को रखा जाता है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके प्यारों को उस तरह से उस डिब्बे में डाला जाए, कभी भी नहीं चाहेंगे। तो अवेयरनेस हमने अभी से पहले करनी है, बिफोर अल्लाह ना करे तो ऐसा वक्त आए इन चीज़ों के। टॉक अबाउट दिस थिंग्स, मैं पढ़ रही हूँ ये किताब, उसमें मैंने ये पढ़ा, इस तरह से छोटी छोटी बातें जो हम शाय हुए करते हैं ना इन बातों से, अभी से टॉक अबाउट देम, डिस्कस देम विद योर फैमिली जितना आप देख सकते हो, और हिकमत के साथ आप ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अल्लाह से दुआ मांगते हुए इनको आप फुलफिल करें सुन्नत में। जी ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंशाल्लाह होएगा इज ऑन एक्चुअली वॉशिंग द डेड बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सब इसको प्रॉपर्ली अटेंड करें और इसमें अच्छी तरह इसको समझें। जो एक पिछला मैंने आपको लिस्ट दी थी अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए जब फौतगी होती है, तो उसमें एक चीज जो ऐड कर सकते हैं आप लोग, वो है कि जब हम पट्टी बांधते हैं और अंगूठों पे भी पट्टियां बांधते हैं, और हमने वो सारे चीजें लिखी थी, ज्वेलरी उतारना, डेंचर्स उतारना, उसमें ये भी लिखे कि पेट पर कोई ऐसी चीज डाल दें जो जिससे पेट ना फूले। फॉर एग्जाम्पल एनी पैकेट इन द हाउस, कोई जिसका वेट हुए, कोई कुशन हैवी हुए, वो रख सकते हैं मैयत के पेट में। वो जो पॉइंट्स थे ना, वो आप लोगों ने अच्छी तरह मार्क करके अपने पास महफूज रखते हैं, ठीक है। और मैंने तो क्या किया हुआ, अपने फोन में डाला हुआ, इसकी लिस्ट बनाई हुई, a checklist of these things. So what you can do is you can make in your notes in your phone, because phones are inseparable with us. Books तो इधर कभी रह सकती है कुछ है, तो अपने बुक में भी मार्क कर लें, पेज मार्क कर लें, एंड देन ये वाले जो आइटम्स हैं पेज नंबर 93 इंग्लिश में और उर्दू में पेज नंबर 97 में जो टॉपिक है गुस्ल मैयत, उसमें जो लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड हैं इनको हम जरा से देख लेते हैं। Plenty of clean, preferably lukewarm water. साफ सुथरा कोसा पानी, 2 to 3 buckets and water pouring jugs, 2 से 3 बाल्टियां और बाल्टियों के साथ जग्स प्लास्टिक के, जो सारी चीजें घर में होती हैं। ये जो बाल्टियां घर में पुरानी पड़ी होती है, नई लेने की जरूरत नहीं है। बेरी जो है ये सिदर लीव्स कहते हैं, सोप और शैम्पू, काफूर, कंघी, कॉटन वुल, वेस्ट पेपर बास्केट। ये वेस्ट पेपर बास्केट में प्लास्टिक का जो हमारा गार्बेज बैग है वो अच्छी तरह उसमें लगा लें। A few pairs of disposable rubber और cotton gloves और clean cloth bags। तो कभी ऐसे होता है कि नहीं ग्लव्स होते, तो
आप लोग कपड़ा फाड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉवल्स और एनी क्लीन क्लॉथ, यूजली 2 तौलिए लगते हैं। 3 कर दे, 3 to 4 डार्क कलर्ड फ्लोरल और प्रिंटेड शीट्स। तेज रंग की चादरें प्रिंटेड होए, जरा मोटी होए, पतली पतली नहीं होए, सफेद तो बिल्कुल भी नहीं होए, हल्के रंगों की नहीं होए, जिसमें से जब हम पानी डालते हैं तो वो जिस्म ना नजर आए, इसलिए हम उनको मोटी चादरें रखते हैं। डस्टबिन वही रिपीट हो गया, और वेस्ट पेपर बैग्स। इसके अलावा आप लिखें वाइपर, सिजर्स लिखें, एंड इफ नीडेड अ मेडिकल किट, जैसे हम लोगों के पास मेडिकल किट होते हैं जिसमें बैंडेजेस वगैरह होते हैं, इस तरह से। फिर जो और एक चीज आपको चाहिए वो ये, वो आप लिख लें तख्ता। आमतौर पे हर मस्जिद में तख्ता दस्तयाब होता है, गुस्ल का तख्ता, ठीक है। वाई ये चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए कि टक 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 उस वक्त आप टाइम वेस्ट नहीं करें और ये चीजें मंगवा लें। हमारे पास स्टील की ट्रे बहुत अच्छी है जिसमें से पानी गिरता नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नंबर भी दूंगी। जो वो साहब है वो स्टील की ट्रे पहुंचा देते हैं अगर आपको जरूरत होती है। अव्वल तो जब कॉल आती है हम खुद उसको कॉल करते हैं, वो पहुंचा देते हैं, बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी वो नंबर भी आप लोगों के पास होना चाहिए, बिकॉज इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे वॉलंटियर्स भी निकलेंगे इस काम के लिए इंशाल्लाह। ये याद रखिएगा जो लोग बाहर रहते हैं, बिकॉज सम ऑफ यू हु आर अटेंडिंग द सेशन आर नॉट इन पाकिस्तान, बहुत कम ममालिक में इजाजत होती है कि घर पे गुस्ल देने की, उनके खुसूसन जगह बनी हुई है या उनके मॉर्चरी से लोग आते हैं जो ले जाते हैं और फिर वहाँ मस्जिद के लोग गुस्ल देते हैं। तो वो आप अपने लोकल एरिया में से मालूम कर लें कि उनका क्या तरीक़ाकार क्या है, लॉज क्या है, बिकॉज पाकिस्तान में तो दिस इज परमिसिबल और घरों में गुस्ल प्रेफर इनफैक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर इतने मसलाज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आलमगीर मस्जिद में बहुत अच्छा मसला है, और इंशाल्लाह मैं आपको डिफेंस में भी बताऊंगी कि कहाँ पर है, लेकिन फिलहाल आप ये नोट कर लें कि स्टील की जो ट्रे है विच इज ऑन स्टमक लेवल, वो ऐसी होती है कि उसमें से पानी उसी की ट्रे में चला जाता है और वो बाथरूम में लग जाता है उसका पाइप, एंड द वाटर goes directly into the gutter, so there is nothing splashing around compared to the मस्जिद वाले तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसकी लिस्ट बनाना शुरू कर लें इन चीजों की, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम आपको we'll go through how to do the ghusl. Inshallah we'll read about it so that you have an idea before we actually do the demo. And जहाँ पर हमने किया था ये किताब मैंने पढ़ाई थी, तो you know what happened is that वहाँ पर while teaching the book एक थॉट की गई, तो 25 के 25 स्टूडेंट्स ने पूरा गुस्ल खुद किया। अल्लाह अपना करम करे, अपना सबको आफियत में रखे, बट एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कंपेयर्ड टू जस्ट रीडिंग थियोरेटिकली। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के जब जरूरत पड़ेगी आप लोग जरूर अपने आप को जहनी तौर पर प्रिपेयर करें कि मैं भी जरूर हिस्सा लूंगी इंशाल्लाह। मुझे याद है पहली दफा जब मैंने अपनी बेटी को कहा तो वो थोड़ा घबरा गई, मैंने कहा तुम खाली पानी डाल देना, एंड वो खड़े होकर पानी उसमें डाला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी सीख लिया। तो जज़ाकल्लाह खैर आप सबका, आप लोगों ने इतने सब्र से सुना पूरा सेशन, और अगर कोई क्वेश्चन होए आपके जहन में या कोई कमेंट होए तो आप प्लीज फिर भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आफियत में रखे हम सबको, और अल्लाह ताला हमारे जो सारे गुजर के चले गए हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्त, हमारे वालिदैन, हम उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह ताला, और उनके लिए बेहतरीन अजर रखे उनके कब्रों में। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.